یہ نیو وکیبلری ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا، ٹھیک ہے. انبتت بھی نیو ہے، حبتن بھی نیو ہے، اور یہ سنابلہ آگے بھی نیو آئیں گی، لیکن جو نیو آ جائے نا آپ کے پاس وکیبلریز. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے، اور کلاس ہے ہمارے پاس 52. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس ورڈ انالیسس، مثلو مثال. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل دیتے ہیں، اور ایگزامپل دینے کے بعد جو ہے وہ معاملہ اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے، تو یہ ویسی مثال. الذین، ان کی جو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ بنے گا، آپ یا کا یہاں پہ وہ لگانا چاہیں تو لگائیں، نہیں لگانا چاہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ وہ لکھیں. واؤنون جمع کی طرف اشارہ ہے، زیادہ لوگ ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. اموالہم، اپنے مالوں کو. ہم کا ترجمہ اپنے، اور اموال یہ مال کی جمع ہے، یہاں پہ مالوں آئے گا. ترجمہ سناتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اموالہم اپنے مال کو، واحد نہیں بولنا جبکہ یہ جمع ہے. اموالہم اپنے مالوں کو. فی میں سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور اللہ ہی اللہ کے راستے میں. کمثلی مانند مثال، یعنی کہ جیسے مثال. کاف کا ترجمہ ہم پیچھے بھی کاف کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. حبتن، ایک دانے کی. حب ایک کا ترجمہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ اسم سے، یعنی کہ یہ تنوین اسم کو شو کرتی ہے، ایک دانے کی. انبتت، یہاں پہ حمزہ کی زبر نے اس میم سے ملنا ہے. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب کا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. تو انبتت پڑھا جائے گا، اس نے اگائی. ٹھیک ہے، نباتات جو تھی نا، وہ آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا، یہ وہاں سے لفظ نکلا ہے. سبع، سات. عربک میں سات کو کیا کہتے ہیں؟ سبع. سنابلہ، بالیاں. یہ نیو وکیبلری ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا. ٹھیک ہے، انبتت بھی نیو ہے، حبتن بھی نیو ہے، اور یہ سنابلہ آگے بھی نیو آئیں گی، لیکن جو نیو آ جائے نا آپ کے پاس وکیبلریز، ان کو ایک دفعہ نشان لگا لیا کریں، ان کو اچھے سے مطلب اور زیادہ میموری میں لے کے جائیں، اچھے طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس کریں. سنابلہ، بالیاں، اور اس کا واحد کیا ہے؟ سنبلتن. ٹھیک ہے، فی کلی سنبلتن، ہر بالی میں. فی میں کلی ہر، اور سنبلتن بالی. اب یہاں پہ یہ واحد آیا ہے، اور جمع تھا سنابلہ، بالیاں، اور یہ بالی. ٹھیک ہے، ساتھ ہی آپ کو اس کا واحد بھی نظر آ گیا ہوگا. واحد جمع کیوں سکھاتی ہوں؟ تاکہ جب آپ ترجمہ سنائیں تو واحد جمع میں چینجنگز نہ کر دیں. میعتو، 100، یہ تو آپ نے کل یاد کر ہی لیا تھا، 100 کی عربک. چلیں، حبتن، دانے. ٹھیک ہو گیا، پیچھے بھی حبتن آ گیا، ایک دفعہ یاد کریں گے. آیت کے شروع میں آیا ہے تو آیت کے آخر میں بھی آپ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا. واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے یہ نکلا ہے. لمن، جس کے لیے. لی کا ترجمہ کے لیے، اور من جس. یشاء، وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے. علیم، خوب علم والا ہے. اچھا جی، پہلے میں اس کی آپ کو تفسیر کرواتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ چلیں گے. اب یہاں سے آپ کو صدقے کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں معلوم ہوگا. اکثر لوگ مجھے ڈی ایم کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں کہ میم ہم صدقہ کتنا کر سکتے ہیں، کس کو کر سکتے ہیں. اور ایکچوئل میں بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کہتے کسے ہیں، زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، صدقے میں کیا فرق ہے. تو اب ہم نے جب سیکھا تھا
سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 3 تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب اس خرچ کرنے کے فائدے کیا ہیں، یہاں سے سورہ بقرہ 261 سے صدقات خیرات کے بارے میں اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے، سیکھیں گے۔ چلیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جزا اس مثال کے ذریعے، کیونکہ آیت کے شروع میں کیا آیا تھا، مثل، مثال، ٹھیک ہے، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرے، اب یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اپنی نیت کو چیک کریں کہ آپ نے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، شاباش حاصل کرنے کے لیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دو چیزیں تم کرتے ہو کہ ڈونیشن، چیریٹی، جو بھی چیز آپ اس میں لے کر آئے صدقے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آپ دیکھیں، آپ کافروں کو دیکھیں، وہ اللہ کی راہ میں کتنا زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا پیچھے مقصد یا نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں کہ ہم کتنے بڑے بزنس مین ہیں، یا ہم کتنے کہہ لیں کہ ٹائکونز ہیں کہ ہم اتنا جو ہے وہ چیریٹی میں یا ڈونیشن میں دیتے ہیں، تو اللہ کی رضا پیچھے مقصود نہیں ہوتی تو اس کا اجر بھی نہیں ملتا۔ دو چیزیں ضروری ہیں، اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر تمہیں کیا ملے گا، دگنا چگنا، یعنی کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو اس کو ڈبل، ٹرپل یا 4تھ لیول تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب لے کر جائیں گے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ اب 10% سے لے کے 700% تک کتنی پرسنٹیج بنتی ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس پرسنٹیج کا کیا کہنے کے ترازو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مثال، ان کے مال کی مثال، ٹھیک ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی راہ سے مراد وہ رستے جہاں پر اللہ کی اطاعت آ جاتی ہے۔ اب آپ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن کسی اور جگہ خرچ کر رہے ہیں، آپ شراب خانہ بنوا رہے ہیں یا آپ کہیں سود میں انویسٹ کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ایسا، لیکن اس میں اللہ کی اطاعت شامل نہیں ہے، تو اللہ کے رستے سے مراد اللہ کی اطاعت ہے۔ مقبول فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑوں پر خرچ کرنا ہے جو اللہ کے راستے میں بندے ہوتے ہیں۔ اب گھوڑوں سے مراد اب اس دور میں اب آپ دیکھیں گھوڑے نہیں ہیں، وہ سواری جس کو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے آپ دینی کو تعلیم لینے کے لیے آپ کے بیوی بچے یا آپ کے کہنے کے کوئی بھی اہل میں سے ہے اور آپ نے دینی تعلیم کے لیے ان کا کوئی کہیں سے بھی کوئی بندوبست کیا ہے اور آپ کا رستے کا جو بھی حساب کتاب ہے اس میں آپ کی سواری جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیٹرول لگ رہا ہے، جو بھی حساب کتاب ہے، تو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں گھوڑے تھے، گھوڑوں کے اوپر جنگیں ہوتی تھی اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جاتا تھا، تو اللہ کے راستے میں وہ استعمال ہوتے تھے، اور آج کے دور میں چونکہ گھوڑے نہیں ہیں اس میں آپ کی سواری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سواری جو اللہ کے راستے کے لیے آپ نے گامزن کی ہوئی ہے۔ میں 700 کا عدد ذکر کر دینے کی نسبت یہ مثال دلوں کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ سر انجام دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پروان چڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ اس شخص کی کھیتی پروان چڑھتی ہے جس نے زرخیز زمین میں بیج ڈالا، اور جس نے بنجر زمین میں بیج ڈالا اس کا آپ دیکھیں وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ زرخیز ہو۔ لیکن اگر ہم مثال دیکھیں کہ ایسی زمین جس میں کاشتکاری کے چانسز زیادہ ہیں، زرخیز زمین ہے، اس میں آپ بیج ڈالیں گے، فصل جلدی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک اعمال صالحہ کی، اچھا عمل کیا اور اللہ نے پھر اس عمل کو پروان چڑھایا۔ سنت نبوی سے یہ بھی ثابت ہے کہ نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے مہار والی ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں صدقہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ قیامت کے دن مہار والی 700 اونٹنیاں اپنے ساتھ لائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دو جگہوں پہ اس کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہے کہ ایک شخص مہار والی ایک اونٹنی لے کر آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے قیامت کے دن اس کے عوض 700 اونٹنیاں ملیں گی، وہ سب مہار والی ہوں گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ایک چیز کے بدلے آپ کو 700 گنا تک اجر ملے گا۔
دوسری ایک حدیث آتی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا یہ جو 5ویں نمبر والی حدیث ہے نا، اس کی نمبرنگ نوٹ کریں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1892 ہے. پورے پیج میں جو بھی نمبرنگ ہے اس کے حساب سے اس کی جو حدیث کے نمبرز ہیں نا وہ نیچے دیے گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی حدیث ہے، ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ چاہے ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مگر روزہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. وہ محض میری وجہ سے اپنے کھانے اور خواہش نفس کو چھوڑتا ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب تعالیٰ کے دیدار کے وقت. روزے دار کے منہ کی جو بو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوگی. اور روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. تو اس پوری حدیث کو یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا جو اجر و ثواب ہے وہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے انسان کو ملتا ہے، ابن آدم کو ملتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ یہ حدیث راوی لے کر آئے ہیں. اور آیت کے آخر میں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص عمل کے حساب سے بڑھاتا رہتا ہے. وہ بڑی کشاکش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، یہاں پر کہیں پر بھی شاید کی تفسیر میں آپ نے یہ پڑھا ہے کوئی ایسی حدیث یہاں پہ امام بخاری یا صحیح مسلم میں کوئی ایسی حدیث آئی ہے کہ الرزاق 1500 دفعہ یا 2000 دفعہ یا 2500 دفعہ یا 5000 دفعہ پڑھنے سے گھر میں رزق کھل جاتا ہے؟ ایسی کوئی حدیث آپ کو ملی ہے؟ اگر نہیں ملی تو یہ وظیفے چھوڑ دیں. ان وظیفوں کی کسی قسم کی کوئی بھی ہمارے پاس ریفرنس موجود نہیں ہے. ہم نے عمل وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا. ہمارے نبی نے ہمیں 2 کام بتائے ہیں کہ تم ایک نیکی کرو تمہیں اس کا 700 گنا ملے گا. رزق کی اگر آپ نے اللہ سے کہہ لے کہ دعا مانگنی ہے تو سیدھا دعا مانگے کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، میری عقل میں، میری عمر میں، میرے مال میں، میرے گھر میں جو خوشیاں ہیں وہ بھی ایک رزق ہے. لیکن اس کے بارے میں وظیفے کرنا جو وظیفے ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہیں، تو ایسے جتنے بھی کام اب تک کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ جو چیز اللہ نبی ہمارے دین میں نہیں لے کر آئے وہ ہم نئی چیز ایجاد کر کے بدعتی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آئیں جی آیت نمبر 261 ہو گئی یا 262 کی طرف چلتے ہیں. اس کا پہلے ورڈ انالیسس دیکھیں گے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 262 کا ورڈ انالیسس. الذین، وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں یا وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو. ٹھیک ہے، یہ ہم پیچھے بھی مسئلوں سے ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا نا تو وہاں پہ بھی میں نے اس کی ایکسپلینیشن دے دی تھی. سیم چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا نہیں، یتبعون وہ پیچھے لاتے. ٹھیک ہے، تابع سے نکلا، جیسے آپ فار ایگزامپل یہ آپ کا لیڈر ہے اور آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے آتے ہیں. نہیں وہ پیچھے لاتے ماں اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، نفق سے نکلا ہے. مننا یا منن. ٹھیک ہے، اگر آپ تنوین کے ساتھ پڑھیں، تنوین کے بغیر تو مدیوز ہوگی یہاں پہ مننا. اور منن احسان کو، وا اور لا نا ازن اذیت کو، یہ یا یہاں پہ سائلنٹ ہے. لہم ان کے لیے، ہم آ جائے گا ان کے اور لا کے لیے، ان کے لیے اجرہم اجر ان کا، عندہ پاس، ربہم ان کے رب کے. وا اور لا نہیں، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. میں ورڈ انالیسس آگے بھی لے کے چلوں گی کیونکہ ابھی سیم بات چل رہی ہے، تو ایک ہی دفعہ ہم ورڈ انالیسس کر لیتے پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. قول بات، معروف اچھی، معروف کہتے ہیں اچھی بات کو، خوبصورت مطلب ایسی بات جس میں اذیت نہ ہو. ومغفرۃ اور معاف کرنا، خیر بہتر ہے. خیر نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہتر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ پازیٹیو وے میں. من سے صدقۃ اس صدقے کے، یتبعھا پیچھے آئے جس کے، یا پہلے بھی ورڈ پڑھ چکے ہیں، پہلے کیا تھا یتبعون، ابھی آیا ہے یتبعھا، پیچھے آئے جس کے، اذن کوئی اذیت یا سائلنٹ ہے. واللہ اور اللہ، غنی بڑا بے نیاز ہے، حلیم بہت بردبار ہے. کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا آپ کو ملے گا کہ جی آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے ان کی تسبیح 3 دفعہ کرنی ہے، 3 دفعہ وظیفہ کرنا تو جی رزق کھلے گا. اس چیز کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، یہ بدعت ہے. نیکسٹ ٹائم ایک اور آیت ہم ساتھ میں جوڑتے ہیں.
یا ایھا الذین، اے لوگو جو، یا حرف ندا ہے، آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ، تبطلو نہ تم ضائع کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویسٹ کرنے کے معنیوں میں آتا ہے یہ، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی ساتھ، من کہتے ہیں احسان، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا منن احسان کے معنیوں میں، ٹھیک ہے، والاذا اور اذیت، یا سائلنٹ ہے، کلذی یا مانند اس کی طرح جو، یا اس کی طرح جو، سیم دونوں چیزیں آ جائیں گی، کاف کا ترجمہ ہم مانند کے معنیوں میں پڑھ رہے ہیں نا، ینفقو خرچ کرتا ہے، مالہ مال اپنا، ریاءن ریاکاری سے نکلا ہے، دکھانے کے لیے، الناسی لوگوں کو، وا اور لا نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، با کا ترجمہ پر اور اللہ پر، والیوم الاخری اور آخری دن پر۔ اچھا اس کو میں پہلے سیٹ کرتی ہوں، اتنا، فمثلہ تو مثال اس کی، کمثلی مانند مثال، صفوان چکنے پتھر کی، صفوان کیسا پتھر ہوتا ہے جو چکنا ہو، جس کے اوپر آپ ٹھہر نہیں سکتے، کوئی بھی چیز اس کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتی، ٹھیک ہے، یوں آپ اس پتھر کے اوپر کوئی چیز رکھیں گے، چاہے پانی ہے چاہے کچھ بھی ہے، وہ پھسل جائے گی، صفوان ایسا پتھر ہوتا ہے، چکنے پتھر کے ہے، علیہ جس پر، علا کہتے ہیں پر کو، ہی جس پر، ترابن مٹی، مٹی کو عربک میں کیا کہتے ہیں، تراب، مٹی ہو، فاصابہ تو پہنچے اسے، وابلن تیز بارش، تیز بارش کے لیے کیا ورڈ آیا ہے، وابلن، فترکہ تو وہ چھوڑ دے، ہو اسے، سلدن صاف چٹان، سلدن کیسی چٹان ہے جو صاف ہو، صاف ستھری، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی درخت کوئی چیز نہیں اگا ہوا، لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیئن کسی چیز پر، مما اس میں سے جو، مما دو لفظوں سے مل کے بنا، من اور ما سے، اس میں سے جو، کسب انہوں نے کمائی کی، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الکافرین جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، تین آیتوں کا میں نے ورڈ انالیسس کروایا ہے، اب ان تینوں کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، 262 سے 262۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرنے کے بعد اس شخص پر کوئی احسان نہیں جتلاتے جس سے انہوں نے دیا، الغرض وہ کسی پر بھی قول یا فعل کے ساتھ احسان نہیں جتلاتے، یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، ان کے دینے دلانے میں احسان یا جتلانا وغیرہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں جو فرمان ہے وہ کیا آتا ہے، ولا ازن، اوپر والی بات بننا کی ایکسپلینیشن، تو ازن اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے کوئی احسان کیا ہو تو اسے کوئی تکلیف یا ایذا نہیں دیتے کہ اس نے ان کا سابقہ احسان ضائع، اس سے ان کا جو پچھلا احسان ہے وہ ضائع ہو جائے، سابقہ کہتے ہیں پچھلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بے پایا اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہوئے کیا فرمایا، لہم اجرہم عند ربہم، جس انسان کو تم صدقہ خیرات کر رہے ہو اس سے اجر نہیں پانا، اس سے تعریفیں نہیں بٹورنی، یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم نے تمہیں اتنا دیا اور تم ایسا کرو کہ اب ہماری تعریف کرو، اس کے اوپر احسان جتلایا جائے یا اس کو کسی قسم کی تو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، تو یہ دو کام نہیں کرنے، نہ من کرنا نہ اذن کرنا ہے، بلکہ اگر تمہیں تعریفیں چاہیے، اگر تمہیں اس کا ایک پروٹوکول چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دکھایا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، ویٹ کرنا ہے۔ ہر لمحہ زندگی کا انسان کو صبر ہی سکھاتا ہے، چاہے آپ کے صدقہ خیرات ہیں، چاہے آپ کی نماز ہے، چاہے آپ کا روزہ ہے، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، 5 پلرز آف اسلام آپ کو کیا سکھانے آتے ہیں، صبر، کیونکہ انسان کو جو صبر سے مل سکتا ہے وہ اجرت سے نہیں مل سکتا، یعنی ان کا ثواب اللہ ہی کے ذمہ ہے اور کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ جس انسان کو آپ مال و دولت دے رہے ہیں، اپنی صدقہ خیرات دے رہے ہیں، اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اجر دے، اس کا وہ دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس تو پہلے کچھ نہیں تھا، اگر کچھ ہوتا تو آپ اس کو صدقہ خیرات دیتے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا، یعنی روز قیامت کی ہولناکیوں کا انہیں کچھ خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر آپ نے دنیا میں لوگوں کو احسان یعنی کہ من اور اذن اذیت نہیں دی تو قیامت کے روز 2 فائدے آپ کو ملیں گے، ولا خوف اور ولا یحزن،
دو چیزیں، ٹھیک ہے. پوری آیت کیسے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم ساری درمیان میں ضمیر ہے. تو میں نے اس کی ایک بات مکمل کی ہے کہ دو چیزیں آپ کو قیامت کے روز ملیں گی جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اس سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی دنیا کی جو زندگی تھی اس کو ضائع کر دیا، اس کا غم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا، کہ ہم نے پاسٹ میں یہ کیا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا. یعنی انہوں نے اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑی اور جو دنیا اور اس کے اسباب و وسائل چھوڑے تو اس کا انہیں کوئی غم نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان دنیاوی چیزوں سے مطلب کہ بدرے جہاں بہتر نعمتیں ان کو مل چکی ہوں گی اس میں جنت میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آئیے آیت نمبر یہاں سے یہاں تک 262 ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ آئیے آیت نمبر 263. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف، نرم بات کہہ دینی، یعنی مسلمان سے کوئی اچھی بات کہہ دی جائے یا اسے دعا ہی دے دی جائے، کیونکہ جو نرم بات اور اچھی گفتگو انسان کے دل کے اوپر مرہم لگاتی ہے وہ مال و دولت مرہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے اندر وہ تاثیر ہی نہیں رکھی ہوئی. ہاں ایک فرضی طور پہ آپ کی ضروریات زندگی جو ہے وہ تو مال و دولت سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو ایک سکون قلب ہے وہ جب آپ کسی کا اخلاق دیکھتے ہیں یا کسی کو اپنا اخلاق دکھاتے ہیں تو اس سے جو آپ کو ایک سکون سا مل رہا ہوتا ہے وہ مال و دولت سے نہیں ملتا. تو کیا کہا گیا؟ تم نے اچھی بات کرنی ہے، نرم بات کرنی ہے، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا ہے. یعنی کہ سامنے سے تم نے اچھی بات کی، نرم بات کی، لیکن سامنے والے نے نرم بات نہیں کی، کیونکہ وہ اس وقت کس فیز میں ہے، کس سینیریو میں ہے ہم نہیں جانتے. کسی کی غربت کی وجہ سے ہم اس سے ڈیمانڈز نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے تمہیں مال و دولت دی اور ہم تم سے نیکی کی بات کریں، اچھی بات کریں، اب تم بھی بدلے میں یہ کرو. بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے. سامنے والے کو وہ اخلاق نہیں آتا جو آپ نے قرآن پڑھ کے سیکھا ہے، سامنے والے نے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا، تو ہم سامنے والے سے یا سامنے والی پارٹی سے یہ نہیں ڈیمانڈ کر سکتے کہ میں نرم گفتگو کر رہی ہوں اور اچھی گفتگو کر رہی ہوں تو آپ بھی اچھی گفتگو کریں. بلکہ کیا معاملہ کرنا ہے؟ اگنور، درگزر. اٹس اوکے اگر سامنے والے کو بات کا جواب میں ایک نرم بات کرنی نہیں آتی. میرا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ہم نے پچھلی آیت میں کیا سیکھا؟ لہم اجرہم عند ربہم، یعنی کسی قولی یا فعلی ظلم کو معاف کر دینا اور درگزر کرنا. خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس خیرات سے بہتر جس کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا تکلیف دی جائے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ اپنے مخلوق سے بے پرواہ، اور کیونکہ غنی ہے اللہ اور بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حلم و بردباری سے کام لیتا، درگزر کرتا اور معاف فرماتا ہے. کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں سارے دن میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، میں بار بار رحم کرتا ہوں تم پہ، میں مہربان ہوں. اب یہاں پہ ایک حدیث ہمارے پاس ابو ذر جو راوی ہیں وہ لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اپنی تہبند جو ہے یعنی کہ شلوار وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا. اللہ اکبر. دیکھیں جی 3 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. وہ مرد جو اپنا تہبند یا اپنی شلوار یا اپنا ٹراؤزر جو بھی چیز آتی ہے تہبند کے طور پہ وہ ٹخنوں سے نیچے رکھے. مرد کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے اپنا جو تہبند ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہوتا ہے. مردوں کے ٹخنے نظر آنے چاہیے جو ان کا اینکل ہے. عورت کی جو شلوار ہے، جو اس کا تہبند ہے، جو بھی ٹراؤزر کچھ بھی، وہ ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے عورت کے. جو مرد اپنے ٹخنے جو ہے وہ ننگے نہیں رکھتا اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اور دوسرا انسان کون ہے؟ جو صدقہ دے کر لوگوں کو جتاتا ہے، دیکھا میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے. اور تیسرا اپنے سودے کو، اپنا جو بھی کاروبار ہے، چاہے وہ آپ کا برانڈ ہے، کپڑوں کا برانڈ ہے، جوتوں کا برانڈ ہے، کراکری کا برانڈ ہے، آپ کی جولری کا برانڈ ہے، آپ جھوٹی قسمیں کھا کر بیچ رہے ہیں، آپ ایڈورٹائزمنٹ اس کی کروا رہے ہیں، ایڈز چلوا رہے ہیں، ڈیفرنٹ کہہ لیں کہ بلاگرز کو یا کہہ لیں کہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں. اور ایک طور پہ کولیبریشن کیا ہے؟ گواہی ہے نا. آپ نے کسی سے گواہی لی ہے کہ جی ہمارا مال بہت اچھا ہے، ہم بہت اچھے کپڑے بیچتے ہیں، ہم کہہ لیں کہ اس کی سٹیچنگ، اس کی ایک ایک چیز کی قسمیں کھائی ہوتی ہیں. اور جو بلاگرز ہیں وہ بھی، جو انفلوئنسرز ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بھی ان کا کپڑا یا ان کا فوڈ جو ہے یا ان کے جوتے جو ہیں وہ ہم نے بھی ٹرائی کیے ہیں، بہت اچھا، اور آپ بھی جا کے ان سے بائے کریں. گواہی ہے نا. تو جھوٹ، اور جب ہم بائے کرنے جائیں تو وہ آگے سے اسکیم یا فراڈ ہو، کپڑے پھٹے ہوئے مل رہے ہیں.
اور جوتے جو ہیں جو سائز آرڈر کیا تھا وہ سائز نہیں ملا، بیگز منگوائے ہیں جو بیگز کے کلر پکچر میں نظر آ رہے تھے وہ موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ فوڈ کا ریویو دیکھ رہے ہیں کسی بھی انفلوئنسر کا اور کھانے جاتے ہیں وہاں پہ اور ایسا کھانا ہی نہیں نکلتا، تو یہاں پہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ آج کے دور کی میں نے آپ کو اگزامپلز دی ہیں کہ آج کے دور میں یہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں کہ اپنے سودے کو، اپنے مال کو بیچنے کے لیے آپ نے جھوٹی قسمیں لی ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کیا، ان سے گواہیاں لی اور قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن جب آپ دیتے ہیں تو کچھ اور مال دیتے ہیں. 3 ایسے کام ہیں جو بھی انسان یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ اس سے بات کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں تم نے یہ کام کیوں کیے، ایکسپلین کیا جائے یہ بھی نہیں مہلت ملے گی، نہ ان کی طرف دیکھے گا اللہ تعالیٰ، اپنا دیدار بھی نہیں کروائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب جس میں ایذا اور تکلیف دی جائے گی. تو بتائیں، کریں فیصلہ آج ہی. آپ کسی بھی برانڈ کو آپریٹ کر رہے ہیں، اپنے برانڈ کو چلانے کے لیے آپ کہہ لیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، نہ لے سکتے ہیں کہ جی ہم یہ بیچ رہے ہیں اور ہم سے خریدے، لیکن بدلے میں ایسا کچھ بھی نہ نکلے. چلیں نیکسٹ آیت ہے 264، ٹھیک ہے، اس کو میں اب ریموو کر رہی ہوں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مومنوں اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتانے اور ایذا دینے سے برباد نہ کر دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان جتانے اور ایذا دینے سے جو صدقہ ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اور اس غلطی کی وجہ سے انسان صدقہ خیرات کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. من اور اذیت آپ کے صدقہ خیرات کے ثواب کو ختم کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے ویسے نہ ہو جانا. اب ایک اور مثال آئی، یعنی اپنے صدقات کو احسان اور رضا سے اس طرح ضائع نہ کرو جس طرح لوگوں کے دکھاوے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یا وہ اچھے کارناموں کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں، یا اسے کہا جائے کہ وہ بڑا سخی ہے. یعنی صدقہ و خیرات کرنے سے اس کے پیش نظر اس طرح کے دنیاوی جو بھی مقاصد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ اس کی رضا کی طلب اور اس کے بے پایا اجر و ثواب کا حصول اس کا مقصود نہیں ہوتا، بس لوگوں کے سامنے بس اس نے سخی بننا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا. آج تو وہ ریاکاری کر کے لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کر لے گا، اپنے آپ کو سخی کا ٹائٹل دلوا لے گا، لیکن کیا اس کو اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اس نے روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے، امام ضحاک کی بقول خرچ کر کے احسان جتلانے اور ایذا پہنچانے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جو دکھاوا کرتا ہے نا اپنے مال کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس میں احسان ہے، ایذا ہے، دکھاوا ہے. اب اس انسان کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال اس چٹان کی ہے، اس چکنے پتھر جیسی ہے. صفوانۃ کی جمع، اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نرم اور ملائم چٹان ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا بارش برسے، وابل زوردار بارش برسے تو اسے صاف کر دے. یعنی کہ یہ ایسی چٹیل کہہ لیں کہ چٹان ہو، ایسی یہ چٹان ہے، نرم چٹان، ٹھیک ہے، ملائم چٹان ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہلکی پھلکی جو بھی ڈسٹ آتی ہے ہوا کے ذریعے، اگر زوردار بارش برسے تو وہ بھی نہ رہے، وہ تھوڑا جو اجر و ثواب ہے نا وہ بھی نہ رہے، وہ اسے صاف کر ڈالے. یعنی یہ موسلادھار بارش اس نرم و ملائم چٹان کو اس طرح صاف کر دے کہ اس پر قطن کوئی مٹی باقی نہ رہے بلکہ سب کی سب صاف ہو جائے. اسی طرح دکھاوا اور ریاکاری کرنے والوں کے کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. وہ لوگوں کو ان کے اعمال مٹی کی طرح نظر آتے ہیں مگر بالآخر یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جتنے بھی وہ اعمال کرتے ہوں گے. تو لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جو جتنا جلدی ہو سکے اپنے مال کو ریاکاری، من اور اذن سے پاک کریں. 3 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. نیکسٹ آیت نمبر 265 کی طرف. پہلے اس کا ورڈ انالیسس دیکھیں گے. وہ مسئلہ اور مثال. ٹھیک ہے، اب میں آگے لے کے چل رہی ہوں.
الذین ان کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے ابتغاء چاہنے کے لیے مرضاتی رضامندی اللہ کی و تثبیتاً اور پختگی کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے آپ تسبیح کرتے نا تو اپنا جو بھی اللہ کا ذکر ہے پختہ ہی ہو رہا ہوتا ہے انسان کا, ویسے اس کا ہنٹ رکھ لے. من انفسہم اپنے نفسوں کی, کمثلی مانند مثال جنتن ایک باغ کے ہیں, بربوتن اونچی جگہ ہے, اونچی جگہ کو بربوتن اونچی جگہ پر, ربوتن اور باغ کا ترجمہ پر ہے. اصابہا پہنچے اسے وابلن تیز بارش, ہم نے تیز بارش کی عربک یاد کر لی ہے نا, فآتت تو وہ دے اکلہا حل اپنا ضعفین دو گنا, فإن پھر اگر لمنا یصبہا پہنچے اسے وابلن تیز بارش فطل تو پھوار ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, جس کو آپ وہ جو ہلکی ہلکی بوندیں ڈزلنگ ہوتی ہے, ہلکی ہلکی پھوار بارش, اور وابل تیز بارش. ٹھیک ہے, ریننگ جو بھی آتا ہے اس پہ. واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. اب مثال پیچھے تھی ریاکار انسان کی کہ اگر ہلکی سی مٹی بھی اس کے چٹان کے اوپر, نرم و ملائم چٹان کے اوپر آتی ہے اور کہہ لیں کہ وہ بارش آتی ہے اس کے اوپر, تو وہ بھی نہیں رہتا, تھوڑا سا بھی اجر نہیں رہتا, سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے ریاکار انسان کا. اب اس مثال میں مومنوں کی طرف اشارہ ہے. یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو اپنے اموال اللہ کی رضامندی خشوندی کہتے ہیں اس کو, حصول کے لیے خرچ کرتے ہوئے تثبیتا من انفسہم, اور پوری دل جمی سے, یعنی انہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری پوری جزا عطا فرمائے گا. اس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, یعنی کہ اس کے تحت ایک ارشاد آتا ہے جو متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے, یعنی اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے رکھنے کا حکم دیا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے ثواب کی, تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ان کے ثواب کی بھی امید رکھے. تو یہ رمضان کے روزوں کی بات ہے. اسی طرح آپ صدقات کو لیں گے کہ جو اللہ کی خاطر صدقہ خیرات کریں گے, اس کی رضا کے لیے کریں گے, تو اس کی جو جزا ہے وہ اللہ ہی دے گا. اور فرمان الہی کمثلی جنت بربوتن, اب ایک مومن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک باغ کی سی ہے, وہ باغ اونچی جگہ پر واقع ہے. جنت کے معنی باغ کے ہیں, اور ربوتن اس جگہ کو کہتے ہیں جو زمین سے اونچا ہو. ٹھیک ہے, دونوں میں فرق ہے. جنت باغ کا نام ہے, باغ آپ کو پتہ ہے کہ زمین پہ بھی موجود ہوتا ہے, اور رب جو ہے ہمارے پاس ربوہ, یہ ایسی جگہ جو زمین سے تھوڑی سی اونچی ہو. ٹھیک ہے, اصابہا وابل, جب اس پر مینا برسے, وابل شدید بارش کو کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا. تو فآتت اکلہا ضعفین, یعنی دوسرے باغوں کی نسبت وہ دگنا پھل دے گا. فإن لم یصبھا وابل فطل, اگر تیز بارش اس کو نہیں ملی, اس کھیتی کو, اس باغ کو تیز بارش نہیں ملی اور ہلکی ہلکی پھواری ہوئی ہے, اس نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہیں, تو اگر مینا نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے. یعنی کہ دھاگ اس کے بارے میں, قل کے بارے میں پھوار, یعنی ہلکی بارش کے ہیں, یعنی اونچی جگہ کا یہ باغ کبھی بھی قحط زدہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر موسلادھار بارش نہ بھی ہو تو اس کے لیے ہلکی بارش بھی کافی ہوتی ہے. اسی طرح مومن کا عمل بھی کبھی ضائع نہیں ہو جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے, بڑھاتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے. آپ کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ چیزیں ہیں, زیادہ مال ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو دگنا وہ لے کر آئے گا نا, پھل لے کر آئے گا تمہارا جو صدقہ خیرات ہے. لیکن اگر ایک کوائن ہے آپ کے پاس, 2 کوائن ہیں, 10 کوائنز ہیں, 100 روپے ہیں, 200 روپے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی رقم بھی, چھوٹی سے چھوٹی پھوار بھی اگر تم اللہ کی راہ میں لے کر جاتے ہو لیکن نیت صاف ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بھی پروان چڑھاتا ہوں, اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق ہی جزا ملتی ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے, یعنی اس نے اپنے بندوں کا کوئی عمل بھی, اپنے بندوں کا اس سے کوئی عمل بھی مخفی نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب ہم نے 2 مثالیں دیکھی ہیں. ایک وہ مثال جو ریاکار انسان کی, اور ایک وہ مثال جو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. یہاں پر بات ہوئی ہے, تو یہاں پر ہم جو ہے وہ بات مکمل تو کر رہے ہیں, لیسن ہمارا اتنا ہی ہے, لیکن یہ والا ٹاپک جو ہے یہ نیکسٹ بھی چلے گا. ٹھیک ہے, 265 تک آج آپ لوگوں کا لیسن ہے. اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیجیے گا. آیات کے نمبر زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں نا لائنز کم ہے, ترجمہ کم ہے. یہ بات میں ہر روز اس لیے بھی بولتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو حوصلہ رہے کہ زیادہ لیسن نہیں دیا بجے. مجھے دیں اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.